نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو مرور فرمائیں۔ اللهم طهر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 ربیع الاول شریف ہے اور چند دن کے بعد یہ ماہ نور اپنا دامن سمیٹ چکا ہے۔ موسم بڑی تیزی سے گزر گیا، لیکن حضور کی یادوں کا تسلسل اسی طرح باقی ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ نہیں جہاں ذکر رسول کی مہک نہ ہو۔ گلیاں، بازار، کوچے، دیوار و در ذکر رسول سے مہک رہے ہیں۔ کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں اور ہر لب پہ نعتیں میرے حضور کی۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا، ورنہ کسی کے بعد کون کسی کو یاد کرتا ہے۔ ہم سکی عزیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا جنہ باجوں ایک پل نہیں سنجیدے وہ شکلاں یاد نہ رکھتے۔ مشتاق یوسفی کا لہجہ اپنا ہے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ لیکن 1450 سال بیت گئے، نہ تو درودوں کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ عقیدتیں ہیں کہ بیتاب ہیں، محبتیں ہیں کہ امٹ رہی ہیں، اور کائنات کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں جدھر جائیں ایک عجیب چہروں پہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، حضور کا نام اتنا میٹھا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔
ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ کائنات کا ہر گوشہ ہر کونا ذکر رسول کی خوشبو سے مہک رہا ہے، منور ہے، تابہ ہے اور روشن ہے۔ سو آج آپ نے بھی حضور کی یادوں کا چراغ روشن کیا اور محفل میلاد کی صورت میں یہاں جمع ہوئے۔ اللہ جل شانہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ آئیں پہلے ایک مجلس کی جانب چلتے ہیں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر ہے۔ مجمع اصحاب تھا، ہجوم عاشقاں تھا، اور حضور کی صورت میں جو انعام خدا بندی ہے اس پر محفل نور سجی تھی۔ آج تو ہم محفل سجا کے عرض گزار ہوتے ہیں کاش کے حضور کی نظر عنایت ہو اور حضور جلوہ فراز ہو جائے، لیکن وہ ایسی مجلس تھی جس میں خود حضور تشریف لے آئے۔ سنن نسائی میں دیگر کچھ احادیث میں روایت موجود ہے، حضور نے آتے ہی فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی دیکھنا چاہیں تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں حضور عطا کیا۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصود کوئی اور نہیں ہے؟ تو انہوں نے ادب سے عرض کی حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی۔ آج اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو تو یہی کہو گے نا کہ ہم حضور کے ذکر کا چراغ جلا کے بیٹھے، ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے، کرنے کے لیے اس اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ تو میں اگر کہوں کہ اس میں قسم دو کہ اسی لیے بیٹھے ہو تو آپ کو تعجب تو ہوگا کہ بات تو سیدھی سی ہے، بظاہر قسم کا محل نہیں ہے۔ حضور نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ عطا ہوگا۔ تو کہا اس پہ قسم دو۔ تعجب تو ہوا ہوگا صحابہ کو، لیکن انہوں نے ادب سے عرض کی حضور ہم قسم دیتے ہیں۔ ایک ایک صحابی نے قسم دی۔ جب قسم دے دی تو فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تم سے لی، نہ تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے اس عمل میں، اس شکرانے کی محفل میں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل امین نے مجھے آ کے خوشخبری دی صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ وہ کون سی بات ہے جس پر رب فخر کر رہا ہے کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کی صورت میں جو انعام خدا بندی ملا ہے اس پر شکریہ ادا کرنا۔ یہ وہ مجلس ہے جس پہ ملائے اعلیٰ میں رب بھی ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ دیکھو میں نے نعمت دی، یہ کتنے شکر گزار ہیں کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس میں قبول کر لی جائے اور ہم فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، میرے محبوب دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، یہ آج بھی شکرانے کی مجلس سجائے بیٹھے، اور ہو سکتا ہے میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ اس لیے اس بابرکت محفل کی ایک ایک ساتھ ہو اپنے لیے تقدس ماب سمجھیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا میلاد ہوتا ہے وہاں پورا سال رحمتیں اترتی ہیں۔ کتنی مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں
جدھر محفل میلاد ہوتا ہے، جب حضور کا میلاد ہوتا ہے تو وہ رخ بدل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلائیں، ابتلائیں، آزمائشیں اور امتحان اپنے راستے تبدیل کر لیتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آج پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے جو تم ذکر رسول کی مجلس سجائے بیٹھے ہو؟ تو دلائل کی بولی بھی ہمارے علماء اہل تحقیق بولتے ہیں، لیکن میں سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نو مان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذمر۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے مبدوع کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو، دل کو قرار مل جائے۔ اور یقیناً حضور کا نام سینے کو قرار دیتا ہے، تسکین دیتا ہے۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھا، شہد گلاب دے کھانڈا کھا۔ تو وہ نام اتنا میٹھا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس نعمت عظیمہ کا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر انسانیت پہ کی ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور حضور کی صورت کے اندر یہ جو رحمت عالم نصیب ہوئی، پوری کائنات کے لیے رحمتوں کا جھرنا پھوٹا اور سب اجالے ہی اجالے ہو گئے، اندھیرے اور ظلمتیں چھٹ گئیں، اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل انسانیت ذلت کے جس مرحلے میں تھی، یہ تو میرے حضور نے آ کے انہیں عزت کا تاج دیا ہے۔ انسان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ غلام کی جو پوزیشن تھی وہ اتنی بدترین تھی کہ آقا کے اذن کے بغیر اس کے جوتے بھی چھو لے تو آقا اس پہ بھی چاہتا تو کوڑے برساتا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، پہلے اذن طلب کیوں نہیں کیا۔ وہ لا کہے کہ دھوپ پہ جوتے خراب ہو رہے تھے، میں نے اس لیے جوتے چھاؤں میں رکھے ہیں تاکہ خراب ہونے سے بچ جائیں، تو آقا اس کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، کیونکہ غلام کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم ہے، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان مر کی آنکھ ہے بھی، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو غلام آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے اور اس پر بھی کوڑے کھائے، لیکن جب طلوع بحر فارم ہوتا ہے کائنات میں روشنی پھیلتی ہے اور حضور غلاموں کو حق دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو سویبہ لونڈی آزاد ہو گئی، یہ اس بات کا اعلان تھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی اور انسان کی غلامی سے آزاد ہونے لگا ہے۔ اور پھر غلاموں کو عزت اور وقار کی اس مسجد میں بٹھایا کہ حضور معراج پہ جاتے ہیں، واپس تشریف فرما ہوئے تو بلال حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سے نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی ہوگی، اور بلال فرش چھوٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ جو غلام آقا کے جوتے نہیں چھو سکتا تھا اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن۔ اللہ اکبر۔ اور اسی دی ہوئی عزت کا نتیجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ کے داریہ چلے گئے تھے، شام کا ایک قصبہ تھا، وہاں سکونت اختیار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے مدینے کی گلیوں میں جی نہیں لگتا، اس لیے کہ پہلے جب میں یہاں چلتا تھا تو حضور نظر آتے تھے، حضور تہے مزار چلے گئے تو میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بیت گیا،
ابن اساکر نے لکھا ہے ایک دن حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاضر جفا تو یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. پھر دن رات کا سفر کرتے ہوئے حضرت بلال بن رباح مدینہ رسول میں پہنچے. اللہ اکبر. تو جب وہ شہر میں داخل ہوئے نا تو امیر المومنین مسجد نبوی سے باہر نکل کر حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے. بادشاہ بادشاہوں کا استقبال کیا ہی کرتے ہیں. ہمارے رپورٹوں پہ روز تماشا لگا ہوتا ہے، لیکن آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ غلام کا امیر المومنین، غلام کا بادشاہ شہنشاہ استقبال کرے. لیکن امیر المومنین کھڑے ہیں اور جو ہی حضرت بلال آئے تو آگے بڑھے اور کالے رنگ کا ہاتھ چوما اور کہا یا بلال انت سیدنا و مولانا. بلال تو میرا آقا بھی ہے، تو میرا مولا بھی ہے. تو کہاں پستیوں سے اٹھایا اور روج سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا. غلاموں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا کہ انسانیت کو اس منصب پہ رکھا جو انسانیت کا حقیقی منصب تھا. کائنات کو وہ وقار، وہ عزت مصطفیٰ جان رحمت نے دی. اور اگر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں تو آج پھر وہی ظلمتیں اور وہی اندھیرے ہمارا مقدر کر جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں تاریخ عرب میں بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اور یہ اتنا گناہگار جرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ قتل کا ہوگا. اور قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا قتل جو زندہ درگور کی گئی. ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. حضرات مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ قتل کیوں کی گئی. ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ گڑے میں دھکا دے کر مٹیاں ڈھیل دی گئی. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا جرم کیا تھا. ظالم باپ سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ ظلم کیوں کیا. لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں کیوں قتل کیا گیا. جنہیں پتہ ہی نہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور جنہیں پتہ ہے وہ کھڑے ہیں ان سے نہیں پوچھا جا رہا. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے. تو وہ زندہ درگور کر کے بیٹی کو فخر کر دیتا. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کئی بار سنا، لیکن اس تناظر میں ذرا اس کو دیکھیں. آج اپنی بیٹی کے لیے میں بھی محبت کے جذبات رکھتا ہوں، آپ بھی محبت کے جذبات رکھتے ہیں، لیکن جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اس زمانے میں محبت بڑا جملہ کہنا، یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، کلمہ جہاد بھی. حضور نے اس زمانے میں کہا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ تو بدعت منی، یہ صرف کلمہ محبت نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. اس زمانے میں کہنا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا جاتا تھا. اور صحیح روایت میں آتا جب سیدہ فاطمہ آتی حضور استقبال کرتے فَأَجْلَسَ فِي مَجْلَسِهِ، اور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، دنیا کو بتاتے کہ بیٹیاں کس وقار کے لائق ہیں. اور آج بیٹیوں کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں یہ صدقہ ہے میلاد والے رسول کا. میں اپنے شہر کے ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھا شخص مجھے ملا جس نے اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاتی تھی اور مزدوری کر رہا تھا. شناسائی سے رک گیا. میں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں آپ کام چھوڑ نہیں دیتے. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس کا انداز مجھے آج تک نہیں بھولا. اس نے ایسی انگلی اٹھائی، کہنے لگا حضرت ایک بیٹی رہتی ہے میری جس کی ابھی میں نے شادی کر دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بوڑھا تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، آج فیکٹری میں اوور ٹائم لگا. آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی کی آسودگیاں اور بہاریں ان کو قربان کر کے تلخی کی زندگی گوارا کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں.
اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں تو آپ پردیس کاٹ رہے ہیں، پردیس کی پیچیدگیاں برداشت کر رہے ہیں. یار باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ مصیبتیں سہ رہا ہے. بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل میرا کوئی بہنوں ہی نہ کہلائے. یہ آج فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے. اس باپ کے سینے میں جذبات محبت کس نے رکھے؟ اس بھائی کے سینے میں تڑپتا ہوا پیار کس نے رکھا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کا صدقہ ہے. ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزارنے حق کے شکر پھر بھی ادا. تو کائنات کو حسن ملا، رشتوں کو تقدس ملا تو حضور کے. آپ تاریخ عرب پڑھیں، عکاس کے میلے میں 3 سکے بھائیوں نے 900 دراہم کے اندر اپنی ماں کو فروخت کیا اور 300 روپے بانٹے. اللہ اکبر. یہ تاریخ عرب ہے، حضور کی آمد سے قبل. سوتیلی ماں تو ترکے میں بڑھتی تھی، سکی ماں کی بھی تقریب نہیں تھی. لیکن حضور آتے ہیں تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھا، کہا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے. رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. اللہ اکبر. تو بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور میں نے جہاد پہ جانا ہے. تو فرمایا احیّن والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی حضور میرے والدین زندہ ہیں. قال ففیہ ما فجاہ، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہوا ہے، اسلام حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ماں فالج میں مبتلا ہے اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہے، اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ماں مصیبت میں پھنسی اور بیٹا پیر کے دربار پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ان کی خدمت کرو. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیری خدمت کروں یا رب کو راضی کروں؟ اپنے حق تو مجھے معاف کر دے، رب کو میں راضی کر دے. ماں بھی پھر بایزید کی ماں تھی. ماں نے کہا بیٹے میں نے سارے حق معاف کیے. حضرت بایزید کہتے ہیں میں 12 سال بستان کے جنگلوں میں خاک چھانتا رہا اور طلب الہی کے اندر کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. 12 سال کے بعد ایک دن میں بستان کے قریب سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر دوں. سرد رات تھی، میں دروازے پہ آیا، دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے. ماں سو چکی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی اور گرم بستر چھوڑے گی اور گرم بستر چھوڑ کے دروازہ کھولے گی. تو نے ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، دکھ کیوں دیتا ہے؟ تو اسی خیال سے دستک نہیں دی، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. سردیوں کی لمبی رات کاٹ دی. کہا جب سحری کا وقت ہوا تو جو اندر سے نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا. میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. تو میں نے دروازے کو دستک دی. اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آئی. مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لفظ ہے. میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتی ہے. تو وہاں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ساتھ والے بینچ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اردو بول رہے ہیں. تو میں ادھر لڑک گیا غیر ارادی طور پہ. تو وہ انڈیا کے لوگ تھے. میں نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں اور یہ ہمارا دوست ہے، اس کو الوداع کرنے آئے ہیں. میں نے پوچھا کتنے عرصے کے بعد؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ کے بعد. بس آیا تھا ایسا پھنسا. اس وقت فوان شباب تھا، اب داڑھی بھی سفید ہو گئی اور بڑی حسرت سے کہنے لگا پتہ نہیں اب گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں پہچانتے. میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی، یہ میرے بیٹوں کے قدموں کی آواز لے گی. تو بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آئی. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا. تازہ وضو کی وجہ سے قطرے ٹپک رہے تھے. میری بکھری ہوئی حالت، پراگندہ صورت اور پھٹا ہوا لباس. تو ماں نے جب دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے میری ماں نے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ کہتے جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، میں تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب ملا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تب تو مجھے دیکھ لو گے.
حضرت موسیٰ نے عرض کیا مالک میں تو تیرے جلوے درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک کبتی کو تھپڑ مارا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو مصر کو چھوڑ کے آپ شہر مدین چلے گئے تھے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر سردی لگی تو دور لگ رہا تھا آگ جل رہی ہے، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ تم رکو میں تمہارے لیے آگ لاؤں۔ تو جب وہ گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو درخت چمک رہا تھا اور اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اور آواز آئی ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے نالین اتار دو، تم مقدس وادی میں آ گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام درخت سے سنا تھا۔ آج دوبارہ جب تقاضا کیا کہ مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا پہاڑ کو دیکھ۔ کہا مالک میں تو تیرے جلووں کو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے۔ کہا موسیٰ گھر سے چلتے ہوئے ماں کو کیا کہا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا تو ماں نے دامن پکڑ لیا، کہا بیٹا میں تجھے کام پڑ جائے تو تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ کہا اس وقت سے تیری ماں کی نگاہ اس پہاڑ پہ لگی، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ رب کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے جلوے تمہیں اب وہاں ملیں گے جہاں تیری ماں کی نظر لگی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات نصیب ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے جو ہے وہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو کہاں ماں بکتی ہے فروخت ہوتی ہے، اور کہاں جنت ماں کے قدموں تلے رکھتی ہے، اور وقار کی مسند اور عزت کی مسند جو ہے وہ اس کو عطا کر دی۔ آج بیٹا جس بھی منصب میں چلا جائے تو وہ ماں باپ کے لیے جو جذبات رکھتا ہے اور ماں باپ کو آسودگی پہنچانے کے لیے، ان کے بڑھاپے کو وسعت دینے کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، دکھ کاٹے جاتے ہیں، اذیتیں سہی جاتی ہیں، تو یہ پیار سینوں کے اندر ماں باپ کے لیے کس نے رکھا؟ یہ تڑپ کس نے رکھی؟ یہ بیٹا تو ماں کو بیچ دیتا تھا، یہ تو باپ کو فروخت کر دیتا تھا، اور آج بھی جہاں روشنی نہیں ہے اولڈ پیپلز ہوم کے اندر پھینک آتا ہے، تو یہ ماں باپ کے لیے دکھ سہنے والا بیٹا، اس کے سینے میں پیار کس نے رکھا؟ جواب ملے گا میلاد والے رسول کا صدقہ۔ تو ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی نام رسول پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، عرب معاشرے میں بیٹی کو زندہ نگول کیا جاتا تھا، ماں کو جو ہے وہ فروخت کر دیا جاتا تھا، ترکے میں تو بٹتی تھی، اور اسی طرح بہن کا حال تھا کہ اس کو بھی کاٹ دیا جاتا، کل میرا کو بہنوئی نہ کہلائے۔ تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں؟ یہ تو رشتے تقدس ماں اور خونی رشتے ہیں، ماں بہن اور بیٹی، تو بیوی تو ایک پیدا کردہ رشتہ ہے، اور آج کے اس معاشرے میں بھی کئی لوگ بیوی کو